اسرائیلی کابینہ نے غزہ جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری تو دے دی ہے، معاہدہ ہو رہا ہے ایک سائٹ پر، اور ابھی بھی سینکڑوں جو ہیں وہ ہلاکتیں شہادتیں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہانی کیا ہے، اسرائیل چاہتا کیا ہے، اور یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں جلال صاحب، غزہ کے سپوکس مین موجود ہیں۔ ان سے اپنی تشنگی دور کرتے ہیں کہ بات اصل میں ہے کیا۔ تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں جلال صاحب سے۔ جلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ، الحمدللہ سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جلال بھائی، اسرائیلی کابینہ نے منظوری تو دے دی، لیکن میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے، کل سے اس پر عمل درآمد یعنی اتوار کے روز سے عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا۔ تو ایک سائیڈ تو یہ ہے، لیکن جو اسرائیل کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو بڑا خراب ہے۔ وہ تو جنگ بندی کے دور میں اور امن کے دور میں حملے مسلسل کرتا رہتا ہے۔ تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں قبلہ کہ کیا یہ جنگ بندی جو ہے یہ دیرپا ثابت ہوگی؟ جی بہت شکریہ شہزاد صاحب۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے اسرائیل اس وقت، اسرائیل کی جو قیادت، عسکری قیادت یا سیاسی قیادت، اس ناجائز ریاست کی جو قیادت ہے، وہ تو انتقام لیں گے۔ ظاہر ہے ان کی جو اہداف ہے، انہوں نے جو دعویٰ کی ہے وہ سارا دعویٰ رہ گئے۔ ان کی جو ناکامی ہے، بالکل ناکامی ہے۔ یہ جو جنگ انہوں نے میری عوام کے اوپر جو موت انہوں نے مسلط کیے 470 دن سے، اور ان کی جو دعوے ہیں، ان کے جو اہداف ہے، وہ سب ناکام۔ ان کے ظاہر ہے کہ آخری ٹائم پہ تو اپنا انتقام لیں گے، میکسیمم لوگوں کو شہادت کروائیں گے۔ میکسیمم ان کی کوشش یہی ہے کہ جتنا بھی میکسیمم نقصانات غزہ کے عوام کو دیا جائے، آخری ٹائم پہ تو دینا چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو بتاتے چلوں، یہ ناکامی کی نشانیاں ہیں شہزاد صاحب۔ 4 جو دعوے ہیں، 4 جو اہداف اسرائیل نے، ان کا جو دہشت گرد وزیر اعظم نتنیاہو نے جو 4 اہداف کی بات اس نے کی تھی، اس پہ ناکامی کا تو یہی غصہ ہے نا ابھی، اور وہی اہداف ہے۔ میرے خیال میں آپ کو بھی پتہ ہے، جیسے GNN سب جانتا ہے، تو جو ہے یہ دنیا جانتی ہے ان کے جو اہداف ہے اسرائیل کی شروع سے، وہ کیا ہے کہ ہم حماس کا خاتمہ کریں گے۔ وہ تو کچھ نہیں ہوا حماس کو، ٹھیک ہے حماس کو کافی حد تک نقصان ہوا ہے، لیکن حماس کو ختم کرنے میں ناکام ہوا ہے۔ اچھا، ان کے جو قیدی ہیں حماس کے پاس ہیں، ان کو بازیاب کرانے کا جو دعویٰ انہوں نے کی ہے وہ بھی ناکام۔ تیسری بات، فلسطینی عوام غزہ کی جو اہل غزہ کو وہاں سے ہجرت کرنا بھی مجبور، وہ بھی ناکام۔ غزہ کے عوام کو اپنی مجاہدین کے خلاف اکسانا میں، وہ بھی ناکام۔ تو آخر میں یہی کریں گے، آخری کچھ گھنٹوں میں جتنا بھی ان کا غصہ ہے۔ قابل احترام جلال بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، GNN جانتا ہے، لیکن جنگ بندی کے جشن پر اسرائیل فوج نے پھر حملہ کیا اور 116 افراد میرے شہید ہو گئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ دیرپا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس معاہدے کا کوئی فائدہ نہیں؟ کلیئر جواب دیں آج۔ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ کہ شہزاد صاحب، یہ پہلے میں اس معاہدہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ معاہدہ ہے، یہ وہ ڈیل ہے جو مئی 2024 میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی چینجنگ نہیں تھا، ابھی وہی معاہدہ ہے، وہی اس کی جو ڈیٹیل ہے جو ابھی ہوا۔ فرق اتنا ہے کہ وہ اس دور میں جو بائیڈن ہے، اور اس دور اب سمجھ لے کہ ٹرمپ کا دور شروع ہو گیا۔ باقی رہا سوال اسرائیل کا، ٹو بی فرینکلی اسرائیل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وی ڈونٹ ٹرسٹ اسرائیل، ہمیں تو اسرائیل پر کوئی بھی 1% بھی اعتبار نہیں ہے۔ یہ ایک دہشت گرد ناجائز ریاست ہے، اور اگر آپ کو یاد ہوگا سن 2021 میں جب جنگ ہوئی تھی اور اسی طرح جنگ بندی ہوئی، تو میری بھی یہی بات تھی
تمام پاک میڈیا کی نیوز چینلز میں نے یہی کہا ہے کہ دیکھیے یہ جنگ ہمیشہ کے لیے روکنے والا جنگ نہیں ہے. فلسطین اور اسرائیل کی مابین جنگ رہے گی، درمیان ان کے بیچ میں رہے گی. جب تک فلسطینی عوام کو اپنا حق حاصل نہیں ہوگا یہ جنگ چلتے رہے گی. پھر سیز فائر ہوگا، پھر جنگ ہوگا. ابھی آپ کو میں ایک بریکنگ نیوز دے دوں، اور شاید یہاں کے پاک میڈیا میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. یہ جو کیبنٹ کے میٹنگ ہے شہزاد صاحب، جو کیبنٹ اسرائیل کا جو کیبنٹ کی میٹنگ ہے 7 گھنٹے جو چلا ہے 7 آورز، اس میں باقاعدہ سموٹرچ، ایک منسٹر کا نام ہے سموٹرچ جو وزیر خزانہ ہے اسرائیل کا، انہوں نے باقاعدہ نیتن یاہو سے کمٹمنٹ لیے ہیں. انہوں نے نیتن یاہو سے انڈرٹیکنگ لی ہے کہ آپ 42 دن کے بعد پھر دوبارہ جنگ آغاز کریں گے، آپ پھر دوبارہ غزہ پر حملہ کریں گے. باقاعدہ یہ آپ آج کی نیوز میں آپ دیکھ لیں، انٹرنیشنل میڈیا یہ خبر باقاعدہ دے چکی. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں جلال بھائی. آپ جنرل صاحب آپ نے باتیں ساری سنی ہیں میرے قابل احترام جلال بھائی کی. میں نے ان سے جنگ بندی کی بات کی، انہوں نے 42 دن کا فگر دے دیا ہے. یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ کی بھی اس معاملے پہ بڑی گرپ ہے، کوئی امپلیمنٹیشن آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یہ کہاں بات جا کے رک رہی ہے؟ کیا کہیں گے جنرل صاحب؟ بٹ صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کا. دیکھیں میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوزیٹیو سائن تو ہے کہ بیفور نیو ایڈمنسٹریشن اور وکاف کا وہاں پہ موجود ہونا، جو نمائندہ تھے ٹرمپ کے، ان کا بھی اسی بات چیت پہ موجود ہونا اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نیو ایڈمنسٹریشن دیر انٹرسٹڈ کہ یہاں پہ یہ جنگ بندی رہے، کیونکہ انہوں نے کلیم بھی کیا تھا. دیکھیں جو اس کو خطرے لاحق ہیں، بیسیکلی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ یہ پراکسیز کی چونکہ وار تھی، تو یہ جو لیڈ ایلیمنٹس ہیں پراکسیز کے انہوں نے تو معاہدہ کر لیا ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ان کو یوز کر رہے ہیں یا جو فورسز بیہائنڈ دس وار میجر رول ادا کرتی رہی ہیں، آیا وہ پرو پیس اور اس امن کے خواہاں ہیں یا نہیں ہیں؟ اب عرب ورلڈ کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے سبق سیکھیں اور آگے مور یونٹی کے ساتھ زیادہ اس کے اوپر ایمفسائز رکھیں، اس پیس کو مینٹین اگر کرنا ہے. آف کورس ہماری فنگرز کراس رہیں گی، ہمیں شک رہے گا، اور جس طریقے سے جو ہارڈ لائنر اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا ان کے فائنانس منسٹر اور سیکیورٹی منسٹر جو ہے نیتن یاہو کے، انہوں نے تو کلیئرلی اپنی پوزیشن لے لی ہے کہ جی وہ اس معاہدے کے خلاف ہے، وہ اس کے حق میں نہیں ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ اب کافی اینڈ سٹیٹ تک چلی گئی ہے، جینوسائیڈل آپریشنز تھے سارے، تو اس کو ختم کرنا چاہیے. آپ دوبارہ کیوں ان کو آباد کرنا چاہتے ہیں؟ نیتن یاہو ان کو گارنٹیز دے رہے ہیں. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں the credit goes to Trump، یہ نئی امریکہ کی انتظامیہ کو پھر کریڈٹ جاتا ہے. پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کیا سوچ رہا ہے جنرل صاحب؟ جی ہاں، بات یہ کہ دونوں جو ہیں جی، ٹرمپ بھی اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن دونوں کلیم کر رہی ہیں جی کہ ہمیں ہماری وجہ سے، بٹ اینی ویز دونوں اس میں شامل ہیں. ہم کسی ایک کو اس کا کریڈٹ کی بات نہیں ہے، ہم تو انٹرسٹڈ ہے اس پیس کے بیچ میں کہ یہ پیس آیا لانگ ٹرم ہوگا، پرماننٹ ہوگا، کیونکہ اب غزہ کو ریسٹرکچر کرنے میں، غزہ کو ری بلڈ کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. تو آئی ایم شیور کہ شروع کے جو 10-15 دن ہیں انہی میں ہمیں اس کے بالکل کلیئر انڈیکیشنز مل جائیں گی کہ اس میں نیت کیسی ہے، کہاں تک اس کو لاجیکل اینڈ تک لے جانا چاہتے ہیں. پروبیبلی دیکھیں نیتن یاہو بھی کچھ پولیٹیکل چیزیں تھی جن کو ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے. اسرائیل کے اوپر بھی سٹریس اس کا ضرور ہے، وار کا سٹریس ضرور رہتا ہے، اور جس طریقے سے یہ پرماننسی آ رہی تھی اس نفرت میں، اس ہیٹ میں، وہ تو آ چکی ہے، وہ تو اب ڈیپ روٹڈ یہ نفرت ہے کہ جب تک اسرائیل اور فلسطین آپس میں ادھر نیبرہڈ میں رہیں گے، یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو دشمنیاں یہ جائیں گی. لیکن حکومتوں کو چاہیے کہ وہ امپورٹنس سمجھے اس پیس کی اور اس کو آگے لے کر جائیں، کیونکہ ہیومینٹیرین کرائسس ہوا ہے جی. 46,000-47,000 شہادتیں کہنا بہت آسان ہے، بٹ صاحب ان کی جو امپلیکیشنز ہیں، جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے وہی لوگ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں جن کے اوپر یہ بیتی ہے. جن کے اوپر یہ بیتی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں جلال بھائی، جنرل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں پر بیتی ہے. اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ جنگ میں غزہ پر 85 ٹن بارود برسایا گیا، جبکہ 47,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے.
1,15,000 زخمی ہوئے. اب ملبہ ہٹانے میں 10 سال سے زائد کا وقت لگے گا. سوال یہاں پر جلال بھائی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بجلی میں کتنا وقت لگے گا اس کا اندازہ لگانا تو مشکل ہے، لیکن جلال صاحب آپ مجھے یہ گائیڈ کریں کہ یہ دوبارہ اس کو بحال کرنے میں کتنا اور مزید وقت لگے گا؟ معاہدہ تو ہو گیا اپنی جگہ پر. سر دیکھیے یہ جنگ اور یہ فلسطین اور یہ غزہ کا بحالی اس وقت ہوگا جب فلسطینی عوام کو فلسطینی لوگ ہمیں اپنا حق جب تک نہیں ملے گا. ہمارا ایک آزاد ریاست ہے جو ہم سے چھینے گیا ہے، ہماری زمین، ہمارا ملک، ہمارا جو بیت المقدس مسجد الاقصی، جب تک اسرائیل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں عمل درآمد نہیں کرے گا، میرے خیال میں یہ جنگ ہوتے رہے گی. باقی رہا سوال آپ نے جو ذکر کیا ہے غزہ اور شہادتوں کی جو تعداد آپ نے فرمایا ہے، اور جو غزہ میں جو تباہی ہوئی ہے 470 دن سے، جو قیامت الصغری کہ میں اکثر آپ کے پروگرام میں بھی یہ جملہ یوز کرتا رہا اور دوسرے چینلز میں، قیامت الصغری کا دن چلتے رہے غزہ کے عوام کے اوپر ہے. دیکھیں یہ قربانی ہے، میں تو میری نظر میں اور فلسطینی عوام کی نظر میں یہ وہ قربانی ہم نے دی ہے اپنے ملک کے لیے. اور اگر آپ تاریخ بے نظر ڈال دیں تو کئی اقوام، کئی لوگوں نے اپنے ملک کے لیے، اپنے آزادی کے لیے قربانیاں دیا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم جب قربانی دے رہے تھے شہزاد صاحب مسجد الاقصی کے لیے، جب ہم قربانی دے رہے تھے امت مسلمہ کی عزت اور وقار کے لیے، عالم اسلام خاموش رہے. ہمیں دکھ اس بات کا ہے. اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھے بطور ایک فلسطینی ہے تو میں کہوں گا ہمیں جو 470 دن میں جو دکھ تکلیف اگر اسرائیل نے دی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور امریکہ اور مغرب طاقت ہے، تو اس سے بڑھ کر عالم اسلام نے ہمیں بھی دکھ تکلیف دی ہے، کیونکہ عالم اسلام خاموش رہا. عالم اسلام صرف تماشائی دیکھتے رہے. ناظرین ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں، لیکن جاتے جاتے ایک فکرہ آپ کو ضرور کہتا جاؤں. انتہائی قابل احترام ترجمان غزہ جلال بھائی نے جو بات آج کر دی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اسرائیل، پیلسٹائن، غزہ، یہ ساری باتیں انہوں نے کہا ہے کہ پھر معاہدے کے نیچے لکھا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کے ہونے کے بعد 42 کا فگر دیا ہے، 42 دن بعد اسرائیل پھر حملہ کرے گا. یہ کیا ہے؟ کہاں سوئے ہوئے ہیں مسلمان ممالک؟ کہاں کھڑا ہے پاکستان؟ کیا پیلسٹائن پر اسی طرح ظلم ہوتا رہے گا؟ یہ ظلم ہے.